محرم الحرام کا مہینہ نفرتوں کا نہیں، امن کا، محبت کا اور احترام کا مہینہ ہے۔ بھلے آپ شیعہ ہو نہ ہو، ماتم کریں نہ کریں، دل میں ایک دکھ کا اظہار تو رکھیں، ایک افسوس کا اظہار کریں۔ آپ کو اتنا تو غم ہو کہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ان کے جو محبوب نواسے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے سجدے کے دوران تو ان کی پشت پر اگر جاتے تو نبی پاک اپنا سجدہ نہیں ختم کرتے تھے، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ میرا محبوب نواسا میرے پشت پر ہے تو میں اس کو کیسے اٹھا دوں۔ تو جب نبی پاک کو اتنی محبت تھی اپنے نواسے سے، تو اگر ایک عقیدے کے ماننے والے ان کے شہادت کے غم میں افسوس کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا، اگر یہ مجلس و ماتم نہ ہوتے تو کیا ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ یاد رہتا کہ 1400 سال پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا تھا؟ 72 شہدائے کرب و بلا، جس میں سب سے سر فہرست امام حسین علیہ السلام، ان کی آل اولاد، ان کے جوان بھائی، جوان بیٹے، جوان بھتیجے، سب اصحاب جو تھے ان کے ساتھ جو کرب و بلا میں موجود تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ان کو شہید کیا گیا۔ تو کیا اس پہ دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے ہم؟ کیا افسوس نہیں ہو سکتا؟ کسی بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا، ان کو ان کے نام پہ جو ہے بھوکوں کی بھوک مٹانا، پیاس مٹانا، گرمی کے موسم میں ان کو سبیل بانٹنا، کچھ غلط تو نہیں ہے نا؟ یہ تو نہیں کہ کسی اور کے نام سے ہو رہا ہے، نبی پاک کے محبوب نواسے کے نام سے یہ سب بانٹا جاتا ہے، تو اس پہ کیوں اتنا نفرت کا اظہار کرنا؟ محبت کا، امن کا مہینہ ہے، آپ لوگ بھی محبت بانٹے، احترام کرے، امن کا پیغام دے۔ اگر آپ ماتم نہیں کرتے، افسوس کا اظہار کریں، اپنے دل میں دکھ کا اظہار رکھیں۔ محرم کے مہینے میں اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی بانٹ رہا ہے تو اس پہ سوال جواب نہ کھڑے کریں، نہ نفرت کا اظہار کریں، نہیں مانتے نہ لیں۔ آپ لوگ ماتم نہیں کرتے، لیکن ماتم کرنے والوں کو برا بھی نہ سمجھیں، کیونکہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کی آل و اولاد پہ ظلم ڈھایا گیا۔ تپتی ہوئی گرمی تھی صحرا کی، اس میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے اصحاب، ان کے سبھی گھر والے، گھر کی خواتین، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، وہ سب تھے بھوکے پیاسے تھے 3 دن کے۔ ہم سے ذرا سی بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم فوراً سے جو ہے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، لیکن ان کا اگر سوچا جائے کہ تپتی ہوئی صحرا کی گرمی میں وہ 3 دن سے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، دریا کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کو پانی میسر نہیں تھا، اور پانی بند کرنے والے کون تھے؟ مسلمان ہی تھے، اور تو کوئی نہیں تھا کہ بولیں کہ کافر کا لشکر تھا، کافر نے پانی بند کیا، کافر لڑنے کے لیے آئے، کوئی نہیں تھا، مسلمان ہی تھا جو نبی کی آل کے خلاف، ان کے اولاد کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو اگر ایک فرقہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے تو ان سے نفرت نہ کریں، ان کے لیے احترام رکھیں، کیونکہ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ نبی پاک کی اولاد کے لیے ایک دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ایک واقعہ جنگ، جس طرح سے جنگ کا واقعہ ہوا تھا، میدان جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تھا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی تھے، حضرت اویس کرنی۔ وہ کسی بنا پہ جو ہے جنگ میں شامل نہیں ہو پائے تھے، تو ان کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی کا ایک دانت مبارک شہید ہوا ہے تو ان کو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ایک دانت گرا دیا، توڑ دیا، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ دائیں طرف کا دانت مبارک شہید ہوا تھا ان کا یا پھر بائیں طرف کا، ان کے دل میں یہی شک تھا، تو انہوں نے اپنا بائیں طرف کے دانت کو توڑ ڈالا۔ پھر ان کے دل میں دوبارہ شک ہوا کہ اگر دائیں طرف کے نیچے والے دانت
شہید ہوئے ہیں نبی پاک کے، تو انہوں نے اپنا دائیں طرف کا دانت توڑ ڈالا۔ پھر ان کے دل میں شک آیا کہ پتہ نہیں کون سا دانت تھا، بائیں طرف سے اگر نیچے کی طرف سے کوئی دانت نبی پاک کا شہید ہوا ہے تو انہوں نے اپنا بائیں طرف سے بھی ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر اسی طرح ان کے دل میں خیال آتا گیا کون سا دانت ہوگا، کون سا دانت ہوگا، تو انہوں نے اس طرح کرتے کرتے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو ایک دکھ کا، ایک ماتم کا اظہار تھا نا، کہ ان کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک کا ایک دانت مبارک شہید ہوا ہے تو انہوں نے اس غم میں اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ تو جب ایک صحابی بھی یہ ماتم کر سکتے، یہ بھی ایک ماتم کا، دکھ کا، افسوس کا طریقہ تھا، تو اگر ایک فرقہ کر رہا ہے وہ نبی پاک کے غم میں جو ہے، ان کے آل اولاد پہ کیے گئے ظلم کے غم میں یہ سب ماتم کر رہا ہے اپنے عقیدے کے حساب سے، تو ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے کبھی کسی پر بھی اس طرح کی پابندی تو نہیں لگائی ہوگی کہ مسلمانوں کو ہی صرف اجازت ہوگی اپنے مذہب کے حساب سے اپنا دین پہ عمل کریں، اور کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی کو بھی اجازت نہ ہو۔ سب کو اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اختیار حاصل تھا، جن کا جو عقیدہ تھا دعوت دی جاتی تھی اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی طرف نہیں آتے تو ان کو اجازت تھی اپنے مذہب کے حساب سے وہ چلتے رہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ لوگ بھی نہیں کرتے ماتم تو نہ کریں، لیکن اس کو ناپسند نہ کریں، اس طرح سے نفرت نہ پھیلائے، اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں سے نفرت نہ کریں۔ ہاں آپ لوگ چاہیں تو نبی پاک کی اولاد کے غم میں ایک پانی کی سبیل بانٹ سکتے ہیں، ایک قدر کسی بھی بھوکے یا پیاسے کو کچھ کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، یا کوئی شربت بانٹ دیا، کچھ کر دیا، تو اس میں تو کچھ غلط تو نہ ہوگا نا۔ تو پلیز نفرت نہ کریں، امن کا پیغام دیں، محبت بانٹیں، ایک دوسرے سے احترام سے بات کریں، یہی ایک ریکویسٹ ہے۔ خیر اسی طرح کا جو ہے اب میرا ولاگ چل رہا ہے۔ میرا بڑا دل کر رہا تھا چنا چاٹ کھانے کا، سموسہ چاٹ، جو سموسے ہوتے پاکستان کے، اس کے جیسا تو میں بالکل نہیں بنا سکتی، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی۔ سموسے جو ہے میں نے گھر پہ بنا لیے، پھر اس کے بعد میں نے چنے بھی بوائل کر لیے تھے، سلاد وغیرہ، بوندی کا رائتا اور چٹنیاں سب کچھ ریڈی کر لی تھیں۔ بس یہاں پہ میں نے سموسے فرائی کیے اور سموسے توڑ کے جو ہے پلیٹ میں سیٹ کیا، اوپر سے چنے ڈال دیے، سلاد ڈال دیا، چاٹ مسالہ اتنا میں پسند نہیں کرتی تو میں نے اپنے لیے کم ہی ڈالا تھا، باقی بوندی کا رائتا اور جو چٹنی ہے وہ ساری ڈال دی تھی، اور میں نے اپنے لیے مزیدار سی سموسہ چاٹ کی پلیٹ ریڈی کر لی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ کافی ٹائم کے بعد میں نے جو ہے اس طرح سے چاٹ بنائی، اور سموسے مجھے بہت پسند ہے، میرے فیوریٹ ہے۔ جیسے ایک کارٹون آتا تھا موٹو پتلو کا، تو اس میں وہ موٹو جو ہے ہر وقت سموسے کھاتا ہے، سموسے، تو مجھے بھی سموسے پسند ہیں، تو اسی لیے میں نے بنا کے کھا لیے تھے، اچھا لگا تھا۔ تو بس امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے ایک چھوٹا سا میسج اچھا لگے گا، نہ نفرتیں بانٹیں، نہ ایک دوسرے سے دور رہیں، محبت اور ہم کا پیغام بانٹیں گے تو سب کو خوشی ہوگی، اور ہمارے نبی پاک بھی خوش ہوں گے کہ میری امت بٹ نہیں رہی، کیونکہ مسلمان جتنا بٹیں گے اتنا ہی دوسرے لوگ جو ہے کافر لوگ مسلمانوں کو گرانے آئیں گے۔ تو آپس میں یکجہتی اور احترام کا رشتہ قائم رکھیں۔ امید کرتی ہوں یہ بات آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسج پسند آیا ہوگا۔ میں ملوں گی آپ سب سے اگلے ولاگ میں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔